فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ومن الناس من يعبد الله على حرف. سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 دوسرا رکوع ہے. اللہ تبارک تعالی نے اس رکوع کے اندر انسان کی ایک مایوسی کو اور ناکامی کو ذکر فرمایا ہے کہ بہت سارے انسان اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت، ذکر و تسبیح، ذکر و تلاوت، نیک اعمال میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ سب نیکی کا مقصد دنیا کا حصول ہے. نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو دنیا کے منافع حاصل ہوں گے. وظیفہ بھی پوچھتے ہیں تو رزق میں ترقی کے لیے، بیماری سے شفا یابی کے لیے، ظاہری ترقی کے لیے، روزگار اچھا ہو جائے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی بندگی میں تو لگے رہتے ہیں، اور اگر ان کو اسی طرح سے اللہ کی طرف سے بہتری ملتی رہتی ہے، کاروبار میں، دنیا کی چیزوں میں ترقی ملتی رہتی ہے تو خوب خوش رہتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ سب چیزیں، یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ بھی امتحان ہے، اور نعمتوں کا نہ ملنا اور چھن جانا بھی امتحان ہے. تو کبھی اگر ہم امتحان کی دوسری صورت لے آتے ہیں کہ نعمتوں میں زوال آ گیا، کمزوری آ گئی، تو اب نماز، روزہ، ذکر، تسبیح سب باتیں چھوٹ جاتی. تو فرمایا ایسا انسان خسر الدنیا والآخرہ، اپنی دنیا کا بھی نقصان کر بیٹھا، آخرت کا بھی نقصان کر بیٹھا. دنیا بھی تباہ کی اس نے، آخرت بھی اس نے تباہ کر دی. اس لیے کہ دنیا کے منافع تو ختم ہو گئے، لیکن اگر عبادت پر لگا رہتا، جمع رہتا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان مصائب کی وجہ سے اللہ آخرت میں اس کے درجے بلند کرتا، اس کو اجر دیتا. لیکن آخرت کا بھی اجر اس نے تباہ کر دیا، دنیا کا بھی. پھر مزید یہ کہ ایسے حالات میں چونکہ اس کی عبادت کا مطمع نظر اور مقصد دنیا کا حصول تھا، اب جب دنیا اس سے چھوٹ گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، تو اس دنیا کے پیچھے پھر بھاگتا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسا بھاگتا ہے کہ اب ناجائز امور کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. چونکہ مقصد کیا تھا؟ دنیا کا حصول تھا. اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی مدد چاہتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے. تو اب جس کو پکار رہا ہے اس کا
اس کو پکار رہا ہے، اب اس کا ضرر اور اس کی طرف سے ملنے والا نقصان وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ بہت ہی بدترین ساتھی اس نے اختیار کیا اور بہت ہی بدترین رفیق اور دوست اس نے چنا، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر کے پاس گیا۔ تو یہ دو آیات کریمہ یہ ہمیں رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی کی منزل اور اپنی عبادت کا مقصد اور نیکی کا مقصد متعین کرنا چاہیے کہ ہمارا نیک بننا، عبادت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دنیا ملی تو بھی ٹھیک، نہ ملی تو بھی ٹھیک۔ اگر ان سب کی سب چیزوں کے ساتھ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، ان نیکیوں کے ساتھ اگر دنیا کا کوئی حصہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں حاصل ہو رہا تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات آپ سوچئے کہ آپ 100% درست کام کر رہے ہیں، عبادت پر قائم ہیں، لوگوں کو توحید اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی اثاثہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ گھر میں فاقے، گھر میں تنگ دستی ہے، کافروں کی طرف سے ایذائیں اور پریشانیاں اس قدر ہیں کہ زندگی تنگ ہو گئی، تلخ ہو گئی زندگی۔ تو یہ چیزیں سب امتحانات ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یعبد اللہ جو اللہ کی بندگی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، علی حرف ایک کنارے پر یکسوئی سے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کنارے سے مراد لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اور اگر اس کو دنیا کا بھلا پہنچتا رہتا ہے، اطمأن بِهِ، تو وہ اس پر مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کبھی اس کو آزمائش یا مصیبت پہنچتی ہے، مال کی کمی یا دنیا میں کسی چیز کا نقص آ جاتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو واپس پلٹ جاتا ہے اپنے منہ کے بل۔ خسر الدنیا والآخرہ، برباد کر دی اس نے اپنی دنیا کو بھی اور اس نے اپنی آخرت کو بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے بہت بڑی بربادی اور بہت بڑی تباہی۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، وہ اللہ کے سوا کو پکارتا ہے، یدعو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کو، لا یضرہ جو اس کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے، وما لا ینفعہ اور نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں، یعنی نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے، یہ دوسروں کے پاس جا رہا جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کے مالک۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دوسروں کو پکارنا اللہ کو چھوڑ کر یہ ہے بہت کھلی اور دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، فرمایا یہ پکارتا ہے ان لوگوں کو یا ان بتوں کو یا ان چیزوں کو پکارتا ہے کہ جن کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا اور بدترین ساتھی اس نے تلاش کیا اور بہت ہی بدترین رفیق تلاش کیا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ پاک دنیا نہیں آخرت میں کیا دے گا، یہ وعدہ ضرور ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کا، ہر چیز کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ نماز پر تمہیں دنیا کی ہر شے مل جائے گی، البتہ دنیا میں سکون کا وعدہ ضرور ہے۔ بند کر دو، سکون کا وعدہ دنیا میں ضرور ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اس لیے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ ایک حسد کا، حاسد کو ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ حسد کرنے والا، کسی کی ترقی دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہی ہے، دینی ترقی، دنیاوی ترقی، کسی بھی قسم کی ترقی دیکھ کر اگر برداشت نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کو کتنی سخت تنبیہ آئی ہے، کتنی سخت ڈانٹ آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا اول مصداق، اور ان آیات میں جن سے حسد کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کی ترقیاں مشرکین کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ روز بروز ترقی کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں پھول پھل رہے ہیں۔
تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ گمان اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ اس کی مدد کیوں کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقیاں مل رہی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکائے اور اس رسی کے اندر پھندا ڈال دے اور گھٹ کے مر جائے۔ بات سمجھے بھائی، گھٹ کے مر جائے۔ کیوں؟ اللہ کی تقسیم پر کیوں ناراض ہے یہ؟ اللہ نے اس کو دیا، اس کو نہیں دیا، اللہ نے اس کو دینا بہتر سمجھا، تجھے دینا بہتر نہیں سمجھا، اس لیے نہیں دیا۔ تو ایسے کا حل یہ سمجھایا کہ اگر وہ گھٹ کے بھی مر جائے، اپنے آپ کو پھانسی بھی لگا دے، پھندے پر بھی چڑھا دے، تب بھی اس کے اندر سے وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف، آسمان پر چڑھے، رسی لٹکائے اور جائے، جا کے جہاں سے اس کی مدد آ رہی ہے وہاں سے کاٹے، اللہ سے اس کا تعلق توڑے۔ بھائی اس کا تعلق اعمال کی بنیاد پر اللہ سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جو عطا کیا ہے، ساری دنیا اگر لگ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا، یفعل ما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جس کو وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو مال سے نوازا، جس کو اولاد سے نوازا، جس کو عزت سے نوازا، جس کو ترقی سے نوازا، ہمیں اسے دیکھ کر اس پر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، من کان یظن ان لن ینصر اللہ، فرمایا جو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ نہ مدد کرے، ہرگز نہ مدد کرے اس رسول کی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اسے چاہیے کہ وہ لمبا کرے کوئی سبیل، کوئی راستہ، رسی الی السماء، آسمان کی طرف، ثم لیقطع، اور پھر کاٹ کر آ جائے، یعنی اس وحی کو، اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں اور مدد آتی ہے اسے کاٹ کے آ جائے، فلینظر، پھر دیکھے، حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے اس کا غضب اور غصہ زائل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً حاسد کا حسد ختم نہیں ہوتا۔ حل بتایا ہے کیا، جب حسد آئے کسی کو کسی پر، تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس کو جو نعمت دی ہے، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما، نہیں بہتر ہے تو نہ دے، اس کا متبادل دے دے، اور میرے دل سے اس کی حسرت نکال دے۔ یوں اللہ سے مانگا کرو۔ اور اسی طرح سے جس شخص سے حسد ہو رہا ہے، آپ دعا کیا کرے اس کے لیے، اور یہ کہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو انعام دیا ہے، اے اللہ اس کے انعام کو اور زیادہ فرما اور برکت دے۔ اور کبھی کبھی اس حاسد جس سے حسد ہو رہا ہے، محسود کی طرف کوئی ہدیہ بھی بھیج دیا جائے تاکہ حسد چھٹ جائے آپ کا۔ اور اسی طرح سے اس کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ جب اس کے لیے دعا کرو گے کہ اے اللہ تو اس کو برکت دے، تو ایک فرشتہ آپ کی دعا پر یہ جملہ کہے گا، اے اللہ یہ جو دعا اپنے اس بھائی کے لیے کر رہا ہے وہ چیز اسے بھی عطا فرما۔ تو آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے کی دعا آپ کے حق میں تو قبول ہوگی نا۔ تو اس لیے حسد کا یوں علاج کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حسد انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو بلا وجہ آج کل یہ حسد اور یہ کینہ اور یہ بغض، یہ مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، خواص میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے۔ کسی کی ترقی دیکھ کر برداشت نہ ہو، جلن ہونے لگے، کیوں بھائی؟ تو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے وہ۔ تو اللہ کے لیے تو سارے بندے ہیں، اللہ نے اس کو عطا کی، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس شخص کی نہیں بنتی ہے، آپ کے ساتھ دشمنی ہے، تو ممکن ہے اللہ کے ساتھ تو نہیں دشمنی اس کی، اور شاید وہ آپ سے نیک بھی ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس طرح سے ہم نے اپنے احکام ہم نے اتاری ہیں، آیات بینات، واضح آیات اتاری ہیں کہ تاکہ ان آیات کے ذریعے سے تم حق کو سمجھو۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرے۔ اور اللہ پاک ہدایت دینے کا ارادہ کس کو کرتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے اندر سے حسد ختم ہو، اللہ اس کا حسد ختم کر دے گا۔ جو چاہتا ہے کہ میں کسی کی نعمت دیکھ کر نہ جلوں،
اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر سے یہ برائی ختم فرمائے گا۔ یہ ہے ہدایت کہ وہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی رہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور والصابئین، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ستاروں کی پرستش کرنے لگے صابئین، والنصارى، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، والمجوس، اور آگ کی پوجا کرنے والے لوگ، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ کون ہیں؟ مکہ والے، مکہ میں مشرک لوگ، سب کے بارے میں فیصلہ ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان سب کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ کیا معنی؟ اہل ایمان کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، صابی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، نصارہ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، مجوس کہتے ہیں ہم حق پر، مشرکین کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ پاک سب کے اعمال سے آگاہ ہے، شہید مطلع ہے، سب کے اعمال پر اللہ پاک گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تو جب یہ بات یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر سب کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن صرف اللہ کے سامنے جھکنا کافی نہیں، بلکہ اس طریقے پر جھکنا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ اب آج کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، یہودی بھی ٹھیک ہے، نصرانی بھی ٹھیک ہے، مجوسی بھی ٹھیک ہے، قطعاً نہیں۔ لوگ کہیں آج وہ بھی تو اللہ کا نام لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے، وہ بھی، بھائی یہ بات غلط ہے، صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اب منتخب کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں ہوگا اسے، اور رد کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے شعائر کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اسلام کا تشخص جن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے ان کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ وہ غیر مذہبی قومیں جن کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور وہ ان کی نشانیاں اور تہوار ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کسی طرح سے ان میں شمولیت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہولی کا موقع آتا ہے ہندوؤں کا، مسلمان وہاں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ اگر مسلمان وہاں جاتا ہے اور ان کے اس برے اور مشرکانہ اور شرکیہ عقیدے کی تائید کرتا ہے تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی کفر کو درست کہنا، کسی کفر کو اسلام سمجھنا، کسی کفر کو صحیح سمجھنا، یہ تو کفر ہے۔ جس طرح سے اسلام کے احکام کا انکار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے کفر کو اسلام میں داخل کرنا بھی تو کفر ہے نا۔ ایک کفر یا بات کو اسلام کا نظریہ آپ سمجھیں اور اس کو آپ درست کہیں اور اس کے ساتھ آپ حمایت کریں، آپ کا حمایت کرنا، آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گویا کہ آپ اس کے اس باطل نظریے پر خوش ہیں۔ تو یہ جو آج کل اختلاط ہمارا ہو رہا ہے، اس قسم کا اختلاط غیر مسلم اقوام کے ساتھ برادری کی نسبت پر، قوم کی نسبت پر، علاقائی نسبت پر، محلے داری کی نسبت پر، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کریں جی، محلے داری تو ہے۔ یاد رکھیے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ وہ مکی دور ہے، وہاں قوم بھی ہے، وہاں برادری بھی ہے، وہاں اقربا اعزہ بھی ہیں، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق تھا، اور فرق ہے وہاں اتنا فرق ہے، رشتہ داریاں ہیں لیکن ایمان نے آ کر درمیان میں ایک حد کھڑی کر دی۔ اسلام آپ کو یہاں تک تو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے محلے میں، آپ کے قریبی اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی غیر مسلم ہے، مدارات کر سکتے ہیں، اس کی مشکل میں آپ اس کے ساتھ کوئی مدد کرنا چاہیں، پریشان حال ہے، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔
بیمار ہو گیا ہے، علاج معالجے کے لیے اسباب نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ مدد کر لیں، زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، نفلی اموال سے، نفلی اموال سے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ نفس انسانیت کی خدمت، کوئی برا عمل نہیں ہے، نفس صرف انسانیت کی خدمت، بلا امتیاز، بلا تفریق مسلم غیر مسلم، بلا امتیاز مذہب، صرف انسانیت کی خدمت بڑا کام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اچھا کام ہے، لیکن اسلام نے جو بتائی ہیں حدود، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے بلا امتیاز آپ خدمت کریں۔ وہ حدود کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کا مصرف مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ نفلی اموال ہے، اگر محتاج ہے آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ ترجیحات آ گئی ہیں، آپ مسلم کو ترجیح دیں۔ ایک آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ یہ دونوں حاجت مند ہے، غیر مسلم بھی ہے مسلم بھی، مسلمان کو ترجیح دیں۔ اسلامی قرابت داری ہے، اس کو آپ ترجیح دیں۔ یہاں تک تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جہاں سے اسلام کا تشخص خراب ہو، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کا دین خراب ہو رہا ہے، وہاں غیر مسلم قوم کے ساتھ اسلام تعاون کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ قرآن میں جا بجا اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے، خبردار کافروں کے ساتھ تمہارے دلی علائق، دلی تعلقات، دلی محبتیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوں گی تو نتیجہ ارتداد اور کفر ہے۔ کیوں؟ تم اگر اختلاط ان کے ساتھ رکھو گے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت کثرت سے ان کے ساتھ رہے گا تو ان کی بری باتیں، کفریہ نظریات پھر آپ کو برے نہیں لگیں گے۔ دوستی کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر آپ کے اندر سے وہ برائیاں نہیں رہیں گی، وہ برائیاں نکل جائیں گی۔ برائی کا برا ہونا آپ کے اندر نہیں رہے گا، اور جس دن برائی کا برا ہونا، کفر کا کفر ہونا آپ کے دل سے نکل گیا، سخت خطرے کی بات ہے۔ دیکھو اسلام میں توحید، آپ نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اسلام تردید بھی کرتا ہے، اس بات بھی کرتا ہے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس بات ہے، بندگی کے لائق اللہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، اگر لا الہ الا اللہ کی بجائے کوئی ایسا کلمہ آتا جس کا مفہوم یہ ہوتا کہ بندگی کے لائق اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفی بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو معلوم یہ چلا کہ کفر کی تردید کرنا اور حق بات کی تائید کرنا اسلام دونوں چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، نہ اس کو، یہودی کو، نصرانی کو، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک۔ یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ضروریات دین پر سمجھوتے کی ہر صورت میں، کسی صورت میں گنجائش نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا ہے۔ سورہ کافرون کیا مضمون بتا رہی ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ کچھ آپ تھوڑی سی نرمی فرما لیں، کچھ ہمارے بتوں کی بھی آپ بات کبھی کبھی کر لیا کریں، کبھی کبھی کر لیا کریں، روزانہ نہ صحیح، کبھی کبھی تائید۔ آپ تو اس پر کیا آیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا، نہ پوجوں گا، نہ بندگی کروں گا، نہ کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں بندگی کرنے والا ہوں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ استقبال میں، کسی بھی صورت میں جن کی تم کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا ہے۔ میں یہ سمجھوتے نہیں کر سکتا، سمجھے بھائی؟ تو بھائی سمجھوتے جہاں ضروریات دین ہیں، آپ کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں غیر مسلم اقوام کے ساتھ سمجھوتا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں آتی ہے، اور سورۃ الممتحنہ نازل جب ہوئی، اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ سارا کا سارا ہمیں ایک بہت بڑا نظریہ سمجھا رہا ہے۔ اجتماعی مفاد اور اسلامی مفاد وہ ہمیشہ مقدم رکھا کرے۔ قصہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ پر جب حملے کا ارادہ فرمایا، جو صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی اس صلح کی پاسداری مشرکین نے نہیں کی، معاہدہ توڑ دیا انہوں نے، تو اس معاہدے کے توڑنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جواز ثابت ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پر حملے کا ارادہ فرمایا۔ اس ارادے کی اطلاع صحابہ کو ملی، اطلاع عام ہو گئی، تو ایک شخص حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بدری صحابی، انہوں نے مشرکین کو خط لکھ دیا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ میں تمہیں اطلاع کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر قریش والوں تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی آ جائیں گے تو تب بھی ان کا رب ان کی مدد کرے گا اور وہ تم پر غالب آئیں گے۔ یہ خط دے کر ایک خاتون کو انہوں نے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کو آپ نے بھیجا، حضرت مقداد ہیں غالباً، کہا جاؤ ایک خط لے کے آؤ، فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہوگی اور اس کے پاس یہ خط ہے، نکال کے لے آؤ۔ یہ دوڑے اور پہنچ گئے اس عورت کو، جو جگہ جس جگہ کی تصریح آپ نے فرمائی تھی اسی جگہ پر وہ عورت موجود تھی۔ جا کے کہا خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے خط، کہا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور تو کہہ رہی ہے نہیں۔ اب یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین دیکھیے ان لوگوں کا، اللہ کے نبی نے کہا ہے اور تو 1000 بار کہے کہ نہیں ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب اس کو تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا تو اس نے خط نکال کے دیا، خط لے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، آپ علیہ السلام نے خط کھولا، پڑھوایا، اس میں لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے قریش مکہ کے نام یہ خط ہے، اور میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اگر وہ اکیلے بھی آتے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کو غالب رکھے گا۔ بس یہ کلمات تھے۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، اور بھی صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، منافق، یہ آپ کے راز کو فاش کیوں کیا انہوں نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بدری ہے یہ، یعنی بدر میں اس نے شمولیت اختیار کی ہے، اور بدری صحابہ کی بخشش اللہ پاک نے کر دی ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ آپ نے پھر پوچھا حاطب کیا کیا تو نے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مخلص ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں منافق نہیں، البتہ میرے لیے پریشانی یہ تھی کہ مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں، اور آپ میں سے جتنے لوگ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی وہاں پر رشتہ دار ضرور ہے، اقربا اعزا ضرور ہے، تو میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے بیوی بچے اکیلے۔ میں نے یہ چاہا کہ میں مشرکین پر ایک احسان کر دوں کہ جب یہ جنگ ہوتی اور آپ وہاں تشریف لے جائیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے قتل و قتال یہ تو یقینی امر ہے، ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین میرے بچوں کو قتل کر دیں، یرغمال بنا لیں اور میری بیوی بچوں کو وہ قتل کر دیں، تو میں نے ان پر احسان اس لیے کیا تاکہ میری بیوی اور بچے کیا رہیں، محفوظ رہ جائیں۔ صرف یہ غرض تھی اللہ کے رسول، صرف یہ غرض تھی، تو اس غرض سے میں نے کیا کیا، یہ خط لکھا۔ اس خط میں دوستی کی انہوں نے نہیں، صرف ایک اجتماعی مفاد تھا امت مسلمہ کا، اس کو نقصان پہنچ رہا تھا کہ بس راز فاش ہو رہا ہے تو ایک اجتماعی مفاد ہے، امت مسلمہ کا مفاد، اس کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس کو زد پہنچ رہی تھی۔ اس پر آیات جو نازل ہوئیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کی جو آیات ہیں اور کس قدر شدت ہے ان آیات میں۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تیسری صورت ہے سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کی تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ المجادلہ اور پھر سورۃ الحشر اور پھر تیسری صورت۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خبردار، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دلی دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف کوئی ایسا پیغام بھیجتے ہو کہ جن سے بامی محبت پیدا ہوتی ہے۔ وقد کفروا، حالانکہ وہ کافر ہیں، وقد کفروا بما جاءکم الحق، جو عقیدہ آپ لے کر آئے ہیں، آپ کا نبی جو بات بتاتا ہے ان سب باتوں کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے رسول کو اور تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے تھو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، یہ کیا بات ہوئی کہ مکہ فتح کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو اور میری راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ ہے تمہارا، اور تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم دلوں میں مخفی رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سنو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، آج کے بعد جو آدمی ایسا کرے گا وہ اپنے راستے سے بھٹک جائے گا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، تم نہیں جانتے ان یثقفوکم، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں گے، آج تم کہہ رہے ہو کہ جناب میں وہاں خط لکھوں گا تو میرے بچوں کو شاید وہ چھوڑ دیں گے، کہا اگر وہ قابو پا لیں گے یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہیں، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو قتل کے لیے بڑھائیں گے اور اپنی زبانوں کو بھی تمہارے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے بڑھائیں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تمہارے کفر کو چاہتے ہیں۔ خبردار، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، تمہیں ان کی قرابت داریاں اور تمہیں تمہاری اولادیں فائدہ نہیں دیں گی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ ایمان کا۔ آج صرف اولاد کو بچانے کے لیے تم نے ایسا کیا، خبردار آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا کہا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، اپنی ساری قوم کو، اقربا، رشتہ داروں، اعزا، اقربا جو کفر پر تھے، شرک پر تھے، سب کو کہا تھا کہ میں تم سے بری ہوں، اور جن کی تم پوجا بھی کرتے ہو ان سے بھی میں بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اور ان کے درمیان میں تو یہ خلیج قائم ہے، تمہارے اور ان کے درمیان میں، تم مسلمان ہو وہ کافر ہے، یہ عداوت تو رہے گی۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں یہ عداوت ہے، ٹھیک ہے تم میرے قریبی ہو، رشتہ دار ہو، سب ہو، لیکن میرے اور تمہارے درمیان میں عداوت رہے گی۔ اس شرط پر عداوت ختم ہوگی کہ کیا ہو؟ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا ایک کرسچن دوست تھا، انا للہ، تو نے کیسے کہہ دیا میرا ایک کرسچن دوست ہے؟ قرآن تو کہتا ہے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ الا قول ابراہیم، قربان جاؤں اس اللہ کے کلام پر، کیا خوب انداز ہے۔ کہا ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ بولو۔ لیکن ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ اے ابا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، یہ نمونہ نہیں ہے تمہارے لیے؟ نہیں سمجھے؟ کیونکہ باپ کافر تھا، اور جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ ہاں کفر پر ہی خاتمہ ہوگا تو ابراہیم نے استغفار چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے۔ تو ابراہیم کا یہ عمل یہ تمہارے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، اس کو نکال دیا۔ باقی ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے قابل نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آگے عسى اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، جن کے اور تمہارے درمیان میں عداوتیں ہیں، ممکن ہے اللہ بیچ میں راہ پیدا کر دے دوستی کی، وہ مسلمان ہو جائیں تو دوستیاں قائم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہوا، مکہ فتح جب ہوا تو بہت سارے جو کفر پر تھے وہ کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ آگے سنیے گا آیت نمبر 7 میں، رکوع کے بعد لا ینہاکم اللہ عن الذین، نہیں اللہ پاک تمہیں روکتا ان لوگوں سے، یقاتلونکم، نہیں تمہیں روکتا، لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین پر حملہ نہیں کرتے،
جو تمہارے ایماندار ہونے کی وجہ سے تم سے نہیں لڑتے اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کوئی حرج نہیں، ان تبروہم، تم ان کے ساتھ بھلائیاں کر لو۔ محلے داری ہے، پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، تبرو، بر کرو، بر کا معنی نیکی، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور انصاف بھی کرنا ان کے ساتھ۔ یہ انصاف کرو گے تو یہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ بھائی آپ کے محلے میں، میرا سوال یہ ہے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، غیر مسلم آپ کے ساتھ جڑا ہوا رہ رہا ہے، ابھی تک آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں نہیں داخل ہوا، تو یہ میری کمزوری ہے نا، یہ کمزوری ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کیا کرو؟ عدل کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، خبردار اللہ پاک تمہیں روکتا ہے ایسے کافروں سے علائق اور تعلقات قائم کرنے سے، قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کے دشمن ہیں، جو تم سے لڑ رہے ہیں، تمہیں جانی، مالی، عزتی، ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر تمہیں مجبور کر رہے ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جو دوسروں کی تمہارے خلاف مدد کر رہے ہیں، اللہ تمہیں روک رہا ہے، أَن تَوَلَّوْهُمْ، ان کے ساتھ کسی قسم کا احسان نہ کیا کرو، اور جس نے ان کے ساتھ دوستی رکھی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم شمار کیا جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیے، ان آیات کے نزول کے بعد ہمارے لیے کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم غیر مسلم اقوام کے ساتھ ایسے علائق قائم کریں؟ میں عرض کر رہا ہوں، اسلام بر اور نیکی کا حکم دیتا ہے، لیکن اسلام ایک حد باندھتا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، ورنہ تمہارا اپنا ایمان تباہ ہو جائے۔ بس ترجیحات آپ نہیں دیکھتے ہو، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ دوسرے کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایک حد تک آپ دیں گے، آپ سارا مال تو نہیں لگا دیں گے نا اس پر کہ اپنے بچے گھر میں بھوکے رہ جائیں، ایک حد ہے۔ اسلام تمہیں اس بات کی جو اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ رواداری قائم کریں، لیکن جہاں سے تمہارے اسلام کو نقصان پہنچے، تمہارے دین کو نقصان پہنچے، تمہارے بڑے بڑے اسلام کی نشانیاں اور شعائر تباہ ہو رہے ہوں، اور جہاں سے اسلامی مفاد کو نقصان پہنچتا ہو، عمومی امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہو، وہاں تمہیں دوستیوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے مواقع جو آتے ہیں کہ غیر مسلم اقوام کے جو مذہبی تہوار ہیں، ان تہواروں کے اندر ہمارے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس میں شریک ہوں اور ان کو مبارکباد دیں اور ان کے ساتھ جناب اسی رسم کے اندر شریک رہیں اور یہ کہیں کہ جناب یہ جی کیا کریں جی، محلہ داری ہے، محلے میں تو کرنا پڑتا ہے، خوشی غمی میں شریک ہونا پڑتا ہے، وہ ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشی۔ تو بھائی اسلام نے حد بتائی ہے آپ کو، اس حد سے آپ آگے تجاوز نہ کیجیے گا۔ اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکی ماحول کے اندر بھی، وہاں پر بھی مشرکین موجود ہیں، اور مدنی ماحول کے اندر بھی یہود وہاں پر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محلہ داری، مجھ سے، آپ سے، ساری انسانیت سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواداری اور اخلاق والے، لیکن آپ نے جو حدیں بتائی ہیں ان حدوں کو کوئی پامال نہ کرے۔ صحابہ کی زندگی تو ایسی تھی نا۔ اسی 28ویں پارے میں آگے سورۃ المنافقون آتی ہے، آپ جانتے ہو سورۃ المنافقون کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بھی اتنی سخت وعیدیں ہیں، اتنی سخت ڈانٹ ہے منافقوں کو، اور وہ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، گستاخی کے کلمات کہے اس نے صحابہ کے خلاف، کہ یہ کہنے لگے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے پہنچیں گے نا کہ یہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے، اور ذلیلوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام لیے اس نے۔ کہتا ہے سمن کلبک یاکل کا، کتوں کو کھلاؤ، موٹا موٹا کرو، موٹے تازے جب ہو جائیں تو وہ آپ کو کاٹنے لگتے ہیں۔ یہ محاورہ تھا عرب میں کہ یہ ہجرت کر کے آئے، ان کو ہم نے کھلایا پلایا، آج جب کسی قابل ہو گئے تو یہ ہمارے خلاف دوڑ پڑے۔ تو ایک صحابی نے آ کے آپ علیہ السلام کو بتایا، اس نے یہی ہے کہا، آپ نے اسے بلایا، اس نے قسمیں کھانا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں،
وہ ظالم ایسا بدبخت منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وعظ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو پہلے وہ لوگوں کو تیار کرتا تھا، بھائی سنو، توجہ سے بات سننا ان کی، دیکھنا کوئی بات رہ نہ جائے۔ اپنی قوم کو یوں خبردار کرتا تھا، لیکن تھا اندر سے کیا؟ منافق، کاٹ کرنے والا تھا، ایسا حال تھا اس کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ان کو آپ نے پیچھے کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا مزاج گرامی یہ ہوتا تھا کہ نظر انداز فرما دیتے تھے۔ تو زید بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، لوگ کہیں گے اس نے جھوٹ بولا، ایک سردار کے خلاف اس نے یہ بات کی۔ اسی موقع پر سورۃ المنافقون نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، قسمیں کھائی ہیں کہ ہم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بڑے برے فیصلے انہوں نے کیے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ ایمان لائے اور پھر کفر کے اندر چھپایا اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کے دیکھیں گے، ان کے جسم کے ڈھیل ڈول، ان کی تقریریں اور ان کی باتیں، وہ تو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، لیکن اندر سے خالی ہیں، کھوکھلی لکڑی کی طرح ہے، اندر سے ایمان سے خالی ہے۔ یہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی پول پٹیاں اللہ پاک نے کھولی۔ تو وہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، ان کا ایک بیٹا تھا، سچا پکا مخلص صحابی رسول ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کا سر کاٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سمجھے بھائی، یہاں برادری نہیں تھی، یہاں کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ چونکہ ظاہر میں مسلمان تھا، تو اگر اس کو آپ قتل کرواتے تو لوگ کہتے، یہود و نصارہ یہ کہتے کہ دیکھو محمد نے اپنوں کو مروانا شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح سے اجازت نہیں دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ اسلام کا تشخص جہاں خراب ہو رہا ہو، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، وہاں غیر مسلم اقوام کے ساتھ کیوں ہم اپنے علائق قائم کریں؟ تو یہ اس آیت کے ضمن میں یہ ساری بات میں نے عرض کر دی ہے۔ آگے دیکھیے، الم تر ان اللہ یسجد، فرمایا کیا نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہ وہ سجدہ کر رہا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو مخلوق ہے آسمانوں میں، یعنی ملائکہ، ومن فی الارض، اور زمین میں جو مخلوقات ہیں، انسان، جن، اور والشمس، یہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں عقل رکھنے والی مخلوقات، یعنی ملائکہ، انسان، جن، غیر ذوی العقول، غیر شعور رکھنے والے، وہ مخلوقات بھی، وہ کیا ہے؟ شمس، سورج، قمر، چاند، نجوم، ستارے، والجبال، پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، جانور، بے زبان جانور، وکثیر من الناس، اور اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ، وکثیر حق علیہ، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت ساروں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، لیکن قانون یاد رکھیے گا، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم۔ یہ لکھ کر رکھو، اپنے دلوں پر نقش کر کے رکھو، یہ گھروں کی دیواروں پر یہ لکھا ہوا ہو، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اس بات سے بچو کہ اللہ پاک ہمیں کسی موقع پر ذلیل فرمائے، اور اللہ پاک سے مانگا کرو کہ اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچانا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں بات سجدے کی آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی کہلاتا ہے، اور ایک سجدہ جو ہے وہ تکوینی کہلاتا ہے، تشریعی، تکوینی۔ تشریعی کا معنی انسانوں کو جو سجدے کا حکم ہے، مکلفین، مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جنات سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سجدے کو کیا کہیں گے؟
تشریعی شریعت ہے، حکم ہے۔ دوسرا تکوینی طور پر اللہ کے حکم کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، سورج، چاند، ستارے، ان کا جو سجدہ ہے یہ تکوینی کہلاتا ہے کہ جو اللہ نے ان کے سپرد کام کیا ہے وہ کام پورا کا پورا کرتے ہیں، ان کا سجدہ یہی ہے، ان کا سجدہ یہی ہے۔ پھول کھلے گا، یہ کھلنا یہی اللہ کی تسبیح ہے اس کی، یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، سمجھے بھائی؟ تو جب ہر شے اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہے تو اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں پورا کر رہا اللہ کے حکم کو؟ یہ وہ مخلوق جو شمس اور قمر اور جبال اور شجر اور دواب، وہ مخلوقات جو عقل نہیں رکھتی، شعور نہیں رکھتی، یا شعور رکھتی ہیں لیکن تجھ سے کم شعور رکھتی ہے، تو سب سے زیادہ شعور رکھتا ہے، تجھے تو اللہ کے سامنے ہر وقت سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، فرمایا کہ یہ دو گروہ ہیں، مشرک اور موحد، دین پر قائم رہنے والا اور شرک کرنے والا۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے پروردگار کے یہاں جھگڑتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فالذین کفروا، ضابطہ سن لو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، بنائے جائیں گے، تیار کیے جائیں گے، کاٹ کر تیار کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، کس کے؟ ثیاب من النار، من نار، دوزخ کے کپڑے، یعنی ایسے کپڑے کے جن کو جہنم کی آگ کھینچے گی۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پیٹرول ہے، ایسی چیز ہے کہ جو آگ کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے ایسا لباس انہیں پہنایا جائے گا کہ خود آگ لپکے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر مزید یہ کہ اوپر سے کھولتا ہوا پیپ ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، یسہر، اور گلا دیا جائے گا، یسہر، گلا دیا جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، انتڑیاں گل کر باہر نکلیں گی، والجلود، اور کھالیں جسم کی گل جائیں گی، سڑ جائیں گی۔ ایسا پانی ڈالا جائے گا کہ اس پانی سے اندر اور باہر کا سب گل کر سڑ جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور مت پوچھو کہ ان کے لیے ہوں گے سزا کے لیے مقامع، مقامع کہتے ہیں ہتھوڑے، کوڑے، ہتھوڑے پٹائی کرنے کے لیے، من حدید، لوہے کے، کلما ارادو، جب بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجو، کہ وہ نکلے، منہا، اس دوزخ سے، من غم، من تنگ آ کر، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، جب بھی نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، واپس لوٹا دیے جائیں گے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو اور بھگتو یہ عذاب دوزخ کا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یہ قرآن کا انداز ہے، جہنم کی بات آئی تو فوری جنت کی بات کی بھی ذکر کرتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے۔ صرف ایمان پر کفایت نہیں ہے بھائی، صرف ایمان پر جنت نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ وعملوا الصالحات، ان کو داخل کرے گا جنات تجری من تحت الانہار، ان بہشتوں میں، جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور، اور پہنایا جائے گا فیہا، اس جنت میں ان کو، من اساور، کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور ان کو موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے لباس ہوں گے ریشم کے۔ تو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور اسی طرح سے موتی پہنائے جائیں گے۔ یہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جاتے ہیں، یہ عزت کی نشانی ہوگی جنت میں۔ اس دنیا میں مرد کے لیے ہاتھ میں کسی قسم کا کنگن، سونے کا، چاندی کا، کسی اور دھات کا کنگن مرد کے لیے پہننا جائز نہیں۔ یہ جوانوں کے ہاتھوں میں چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، کبھی کوئی کڑا باندھا ہوا ہے، کبھی گلے میں زنجیر ڈلی ہوئی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، نسلوں کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ یہی بنیں گے۔ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے غلط سوسائٹی میں، غلط ماحول میں، برے ماحول میں جڑنے کا، یہ بد نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اس کی صحبت اختیار کرو۔ یعنی دوست کیسا ہوتا ہے؟ جس میں 3 خوبیاں۔ دوست کیسا ہوتا ہے؟ جس میں 3۔ سننا چاہتے ہو؟ بتاؤں؟ لیکن پہلے درخواست ہے کہ اس شرط پر بتاؤں گا کہ آج کے بعد ایسا دوست منتخب کرو جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔
اور اگر ایسا دوست نہیں ملتا تو اپنی صحبتوں کو غلط جگہوں سے چھوڑ دو، پیچھے آ جاؤ، اپنا ایمان تباہ نہ کرو۔ ماؤں بہنوں سے درخواست ہے اپنے بچوں کو بچاؤ بری صحبت سے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے آج بری صحبت، سخت ترین بربادی ہے بھائی۔ نمبر 1 فرمایا وہ شخص من ذکرکم رؤیتہ، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس شخص کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور جس کی مجلس میں بیٹھ کر نمبر 2 تیرے علم میں اضافہ ہو، جس کی مجلس میں بیٹھ کر تیرے علم میں، اور نمبر 3 جس کی مجلس میں بیٹھ کر تجھے آخرت کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ دوست ہے آپ کا، اس کی صحبت اختیار کرو، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جمعے کے دن میں نے ایک عنوان، ایک مضمون بیان کیا تھا، 2 دوست لیکن دونوں کے دونوں جہنم میں، اور 2 بدترین دوستوں کا بدترین انجام، 2 بدترین دوستوں کا بدترین انجام، دوستی کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک سردار تھا مکہ کا، اور اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، نام سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے، اور یہ دونوں کے دونوں تباہ ہوئے ہیں بدر میں، کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے آئے اور مارے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن رات کو دعاؤں میں اور پھر صحابہ کو نشاندہی کر کے بتائی کہ یہ فلان جگہ مارا جائے گا، یہ فلان جگہ مارا جائے گا، یہ فلان جگہ مارا جائے گا، وہاں ہی مردار پڑے ہوئے تھے دوسرے دن۔ تو عقبہ بن ابی معیط یہ سفر کیا کرتا تھا، اور جب سفر سے آتا تھا تو اس کا طریقہ تھا کہ یہ اشراف کو اور مکہ کے جو ذی وقار لوگ تھے ان کو بلاتا تھا، ان کی دعوت کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ واپس آیا سفر سے تو اس نے مکہ کے اشراف کی، ذی وقار لوگوں کی دعوت کی۔ ان اشراف میں یہ مکہ والے مشرک بھی جانتے تھے کہ اشراف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہیں، اس لیے کہ ان کی شرافت میں تو کسی کو شک نہیں تھا، ان کے عالی خاندان اور عالی نسب ہونے میں تو کسی کو شک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دین کا اختلاف، لیکن اس میں تو اتفاق تھا کہ ہاں ایک شریف النفس انسان ہے، اور صادق و امین جن کو کہا جاتا تھا، اور ہر شخص ان کی خوبیوں کا معترف تھا۔ تو سب مکہ کے رؤساء آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، فرمایا میں ہاتھ بڑھاؤں گا کھانے کی طرف جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو گے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے پڑھ لیا تو پتہ چل گیا دوست کو، امیہ بن خلف کو، کہ سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا محمد کا۔ کہا بھائی کیا کروں، گھر میں ایک آدمی آیا تھا، اب گھر میں آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دسترخوان سے اگر بغیر کھائے اٹھ جائے تو یہ عزت نفس ہے، یہ مجروح تھی میری، تو میں نے اس عزت نفس کو بچانے کے لیے کلمہ کہہ دیا، اس لیے کہا۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے، دوست نے کہا مجھے یقین نہیں ہے، تو کہا پھر کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ میں نے کلمہ جو پڑھا ہے دل سے نہیں پڑھا ہے، ایسے ہی زبان سے میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ کہا جاؤ جا کے اس نبی کے چہرے پر تھوک کرو۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط یہ بد نصیب گیا اس دوست کے کہنے پر، صحبت اس کو کہتے ہیں، بری صحبت، بری صحبت دوستی، کہ دل میں ایمان کا کوئی ذرہ آئے بھی، خیال بھی آئے، لیکن دوستی آڑے آ گئی، دوستی رکاوٹ آ گئی، تو اس پر قرآن کی آیات آئی ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن آئے گا، یہ ظالم کہے گا، اور یہ صرف کہے گا نہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو افسوس سے چبا لے گا، پورا کا پورا ہاتھ یہاں تک بغل تک لے جائے گا، منہ میں کھا جائے گا اپنے ہاتھوں کو، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں امیہ کو دوست نہ بناتا۔
کاش کہ میں رسول کے ساتھ دوستی کر لیتا، کاش کہ میں رسول کو دوست بنا لیتا، رسول کے طریقے پر چلتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی کنت اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ رسول کے طریقے پر چل لیتا بھائی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس دنیا میں دیکھو کہاں صحبتیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے جوانوں کا آج، کن کے پاس ہے؟ نیک صحبت تمہیں اچھی نہ لگے، کافروں کی صحبتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبتیں، مسجد کی صحبت، درس قرآن کی صحبت، درس حدیث کی صحبت، یہ تمہیں اچھی نہ لگے، یہ حسرت اور افسوس ہوگا قیامت کے دن، اور پورے کے پورے ہاتھوں کو چبا جاؤ گے اس وقت، لیکن اس حسرت اور افسوس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی صحبتیں اچھی کرو۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے وہ بھی اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ اہانت ہے، یہ ذلت ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہاں بات آئی؟ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت دے دی گئی ان لوگوں کو إِلَى الطَّيِّبِ، اچھی بات کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے اس اللہ پاک پروردگار کے راستے کی طرف۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ایک ہے ضلالت، گمراہی، اور دوسرا ہے دوسروں کو گمراہ کرنا، ڈبل گناہ، اور دوسروں کو روکا۔ والمسجد الحرام، مسجد الحرام سے یہ مشرکین نے حدیبیہ کے موقع پر روکا تھا نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو روک دیا، تو یہ اس موقع پر ہی آئے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، الذی جعلناہ للناس، کہ جس مسجد حرام کو ہم نے تمام لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس میں چاہے وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آئے، سب کے لیے مسجد سب کے لیے ہوتی ہے۔ باہر سے ایک آدمی اگر مسجد میں آ کر اعتکاف کرے، عاکف اس میں رہنے والا، اعتکاف کرنے والا، والباد باہر سے آنے والا، سب کے لیے برابر ہے۔ محلے والا آدمی کہے نہیں نہیں تو باہر سے آ کے یہاں اعتکاف کیوں بیٹھ رہا ہے، تیرا حق یہاں نہیں پہنچتا، تو یہ اللہ کی مسجد سے، اللہ کے گھر سے دوسروں کو روکنا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور سن لو جو بھی ارادہ کرے اس مسجد میں، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کسی ظلم کا، کسی گمراہی کا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اب یہ دو رکوع آگے آ رہے ہیں، اور یہ دو بڑے اہم رکوع ہیں۔ ان میں سے پہلا رکوع قربانی کے مسائل، حج کے مسائل، اور دوسرا رکوع ہے قربانی کے مسائل کا۔ بڑے خوب دونوں رکوع ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے رکوع کے اندر کیا عرض کیا؟ حج، اور دوسرے میں چونکہ سورۃ الحج ہے، اور سورۃ الحج اسی رکوع کی وجہ سے اس کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے، اس میں حج کے احکام ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور وہ وقت یاد کرو، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے مقرر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیا مقرر کیا؟ مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ ہم نے ان کو مقرر کر کے دی کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیے، اور یہ حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتیا، اور پاک کر دیجئے میرے گھر کو شرک سے، بتوں سے پاک کیجئے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑے رہنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور لیکن خالص جو سجدہ میرے لیے کریں، خالص جو رکوع میرے لیے کریں، خالص جو اعتکاف میرے لیے کریں، خالص جو اعتکاف اور طواف میرے لیے کریں۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ بناؤ، بن گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اعلان کرو لوگوں کے لیے کہ سارے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے اعلان پوری دنیا تک کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ اعلان فرما دیجئے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ارواح تک آواز پہنچائی، اور جس روح نے لبیک کہا اللہ اس کو حج و عمرے کی سعادت عطا کرے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ کہا اس کو اتنی سعادت نصیب ہوگی۔ آپ یقین رکھیں، آپ امید رکھیں کہ آپ نے لبیک کہا ہوگا، اور اس کے لیے آپ محنت کریں، آپ اللہ سے مانگیں، آپ اسباب اپنے پاس جو اسباب ہیں اس کو آپ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ اذان جب ہو تو اذان کے جواب دیے جائیں، مکمل طور پر اذان
کہ پورا جواب از اول تا آخر دیا جائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں یہی جملہ، اور اذان کے ختم ہونے کے بعد درود شریف، اور پھر اللہم رب ھذہ الدعوہ، اس کے بعد ایک بار لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھ لیں۔ اور یہ تو ہو گیا روحانی سبب۔ ظاہری اپنے لیے خرچ ڈالتے رہو، جو آپ کے پاس گنجائش ہے ایک جگہ پر جمع کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ جس نے ایسا کیا اس کو ضرور اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ آپ طلب اور تڑپ تو دکھائیں، اللہ پاک اسباب پیدا کرے گا۔ تو یہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں میں بالحج، حج کا، یاتوک رجالن، آپ کے پاس آئیں گے رجال۔ رجال کا معنی ہے نہیں، یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ یہاں رجال کا معنی مرد نہیں ہے۔ رجال راجل کی جمع بھی ہے اور رجل کی جمع بھی ہے۔ جب رجال رجل کی جمع ہوتی ہے اس کا معنی ہے مرد، اور رجال جب راجل کی جمع آتی ہے تو اس کا معنی ہے پیدل چلنے والا۔ نہیں سمجھے؟ رجل سے نا، عربی زبان میں رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل، بھائی رجل تو آدمی ہے، رجل پیر، رجل ٹانگ، پیر کو کہتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اب یہ عربی زبان ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف آپ الفاظ دیکھ کے فیصلہ کریں گے تو یہاں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مردوں کے لیے ہے، تو عورتیں تو پھر رہ گئی بیچاری ہیں، وہ کہیں گی ہمارا تو تذکرہ نہیں آیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ اذان کیجئے فی الناس، لوگوں میں، لوگوں میں تو سب شامل ہیں نا، مرد عورتیں، بالحج، حج کا، یاتو کا، آئیں گے آپ کے پاس، رجالن، پیدل، ظاہر ہے قرب و جوار سے، دور سے پیدل بھی حج میں جاتے تھے۔ وعلیٰ کل ضامر، اور ہر ضامر، ضامر کہتے ہیں پتلی کمر والی اونٹنی یا اونٹ، کہ اتنا طویل طویل سفر کر کر کے وہ اونٹ تھک جاتے تھے اور کمزور پڑ جاتے تھے۔ 1 ماہ سے 2 ماہ سے ایک اونٹ چل رہا ہے تو ظاہر ہے اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، 3 مہینے سے وہ چل رہا ہے، دن رات وہ چل رہا ہے، تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر چلتا ہے تو یقیناً اس نے کمزور تو ہونا ہی ہے۔ من کل فج عمیق، یہ آئیں گے اونٹ کہاں سے؟ فج عمیق، ہر دور دراز کے راستے سے، لیشہدوا منافع لہم، یہ تاکہ حاضر ہوں گے اپنے فائدے کی چیزوں پر، کہ جو دنیا کے اور آخرت کے فائدے ان کے ہے۔ حج میں آئیں گے تو ان کے ایمان میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں گے، فی ایام معلومات، مقررہ تاریخوں میں، 10 میں، 11 میں، 12 میں، 12 ذی الحجہ میں، علی ما رزقہم، یہ اللہ کا نام بلند کریں گے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں، جو چوپائے اللہ نے دیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حج کے موقع پر نہر کرتے ہیں نا، قربانیاں، جو حج کی قربانیاں دم شکر کہلاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھائیں گے، کھلائیں گے، البائس، بھوکے کو، فقیر کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا، اور جب یہ قربانیاں کر چکیں گے حج میں تو پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر یہ اپنی میل کچیل کو اتاریں گے، اور وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو نظریں انہوں نے مانی ان کو پورا کریں گے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کریں گے بیت عتیق کا، پرانے گھر کا، یعنی بیت اللہ کا۔ یہ طواف کیا کہلاتا ہے؟ زیارت، شاباش، طواف زیارت کریں گے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یاد رکھیے گا جو شخص بھی اللہ پاک کی یعظم، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کے پاس۔ وحلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، ہاں الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ حرام ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بتا دیے گئے۔ فاجتنبوا الرجس، ناپاکی سے بچتے رہنا، من الاوثان، کون سی ناپاکی؟ بتوں کی پوجا کرنا، یہ ناپاکی اور غلاظت ہے۔ وجتنبوا قول الزور، اور اسی طرح سے بچتے رہنا جھوٹ کی بات سے اور شرک کی بات سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن یشرک باللہ، اور یاد رکھیے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایک مثال دی گئی مشرک کی مثال، مشرک کی
مثال ایک آدمی سفر کر رہا ہو، صحرا کا سفر ہو اور راستہ بھول جائے کہاں جائے گا، یا تیز آندھی اور طوفان آئے اور ہوا اس کو اڑا کر لے جائے اور ہوا میں وہ اڑ گیا، یا اسی طرح سے آسمان سے کوئی رسی کسی جگہ سے بلندی پر لٹک رہی ہو، اس نے پکڑی اور اس کو پکڑا لیکن اوپر نہ چڑھ سکا، نیچے گر گیا، تو جس طرح سے اس کا گرنا، کھائی میں گڑھے میں گرنا اور پھر اس کی بوٹیاں پرندے نوچیں گے، یہی حال اس شخص کا بھی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے۔ مشرک کی مثال ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فکأنما خر من السماء، ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا، فتخطف الطیر، اور اس کو نوچ لیتے ہیں پرندے، او تہوی بہ الریح، یا یہ ہے کہ اس کو ہوائیں لے کر جائیں، فی مکان سحیق، دور کے راستے میں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور سن لو جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، یہ تو بڑا تقوی کا کام ہے، یہ ہے دلوں کا تقوی، دلوں کی پرہیزگاری، لکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ ظاہر ہے حج کے لیے جو جانور یہ ساتھ لے کے جاتے تھے، سواریاں ہوتی تھیں، تو سواری بھی کریں گے راستے میں، اور پھر حج کے موقع پر وہاں دم شکر کے طور پر اس کو ذبح بھی کریں گے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے بیت عتیق کے پاس، یعنی پورا حرم جو ہے، کہیں بھی اس جانور کو وہاں حلال کریں گے۔ تو یہ تو حج کے احکام آگے، اب ہے قربانی کے آگے مسائل۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے منسک، قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، مِن بہیمۃ الانعام، چوپائے، چوپائے جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ کون سے چوپائے؟ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جس کا تذکرہ سورۃ الانعام کے اندر آیا ہے۔ ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسم کے جانور، من الضأن بیڑ بکری میں سے 2، ومن المعز، اور بکریوں میں سے 2، بیڑ میں سے 2 نر مادہ، اور بکریوں میں سے 2 نر مادہ، اور اسی طرح سے ومن البقر ومن الابل اثنین، کہ بقر میں سے 2 یعنی گائے کی جو جنس ہے اس میں نر مادہ، اور اونٹ کی جو جنس ہے اس میں بھی کیا، نر مادہ۔ تو یہ سب کے یعنی گویا کہ بیڑ، بکری، گائے، اونٹ، یہ 4، اور پھر ان کے نر مادہ ملائیں گے تو کتنے بن گئے؟ 8 کا یہ 8 قسم کے جانور قربانیوں میں ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، پالتو جانور ہیں یہ، لہذا ہرن، نیل گائے، اس قسم کے جانور قربانیوں میں ذبح نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے خالص بن جاؤ، اور اس کے لیے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو خالص کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبریاں سناؤ ان لوگوں کے لیے کہ جو اخبات کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے جو جھکنے والے ہیں ان کی کیا صفات ہیں؟ بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ کن لوگوں کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں، ان کی نشانیاں۔ الذین اذا ذکر اللہ، نمبر 1، جو ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، والصابرین علی ما اصابہم، اور اللہ نے جو کچھ مصائب ان پر بھیجی ہیں ان مصائب پر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ 4 صفات جس میں پائی جائیں، اللہ پاک ایسوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانیوں کے جانور 8 قسم کے آگے، اس کے بعد پھر خاص طور پر اونٹ کو تذکرہ فرمایا، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، نشانی، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو یہ قربانیوں میں آپ دیکھتے ہو جگہ جگہ اونٹ باندھے ہوئے ہیں، بڑے جانور قداور، بڑے بڑے بیل بندھے ہوئے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ سب کے سب جانور جمع ہیں، کس لیے؟ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے جمع ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ والے دن ذبح ہو گئے۔ تو ان قربانیوں کو، جانوروں کو دیکھ کر اسلام کا تشخص ظاہر ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں شعائر۔
लकुम फ़ीहा खैर, और इन जानवरों में तुम बुदना बड़ा जानवर, कदावर जानवर, ख़ास तौर पर ऊँट, लकुम फ़ीहा खैर, इसमें तुम्हारे लिए मुनाफ़े हैं। फ़ज़्कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़, अल्लाह का नाम लो इन पर, अलैहा सवाफ़ा, क़ितार में बांध कर, ऊँटों को क़ितार में खड़ा करके ज़िबह करेंगे कि उसका सीधा अगले जो हाथ हैं कहें या पैर कहें उनमें से एक को बांध देंगे और उसको खड़ा करके उसको नहर करेंगे और उसकी गर्दन में बर्छा मारेंगे, खून निकल जाए सारा और वो गिरे, फिर उसको टुकड़े करके और उसकी जो है खाल उतार कर फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। फ़ैदा वजबत जुनूबुहा, और जब वो गिर पड़ें, जुनूबुहा अपने पहलुओं के बल गिर पड़े, तो अब उनका गोया कि खाल उतार दो, तकसीम करो। फ़कुलू मिनहा, अब खाओ। व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और खिलाओ अलक़ानिअ, फ़कीर को। क़ानिअ है तो फ़कीर लेकिन सवाल नहीं करता, वल मुअतर, और सवाली को भी खिलाओ। तो पता ये चला कि क़ुरबानियों का गोश्त सबको हम दे सकते हैं, सवाली, गैर सवाली, गनी, गैर गनी, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम को भी। कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह से अल्लाह ने ये जानवर तुम्हारे लिए ताबिअ किए हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो रोज़ा एक बड़ी इबादत है, वहाँ पर भी फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुर्बानी के बाद भी लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा, और सुन लो अल्लाह के पास नहीं पहुँचेगा इन जानवरों का गोश्त, वला दिमाउहा, और न ही इनका खून, वलाकिन यनालहु तक़वा, और अल्लाह के पास इनका तक़वा। यानी क्या मतलब, तुम्हारा तक़वा और तुम्हारी नीयत अल्लाह के पास पहुँचेगी कि जानवर जो तुमने ज़िबा किया है किस नज़रिए से किया है। कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम, अल्लाह को गोश्त की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खून की ज़रूरत नहीं है, वो गोश्त और खून तुम ही वापस, वो तुम्हारे ही नफ़े के लिए है। कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम, इस तरह से अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे काम में लगाया। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की तकबीर बुलंद करो, इससे मुराद ईद की तकबीरात है। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और खुशखबरियाँ सुना लीजिए उन लोगों को जो नेक अमल करने वाले हैं। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वारिन कफ़ूर। ये जो आयत है इसका ताल्लुक़ अगले रुकू के साथ है, इसलिए इसकी तशरीह इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में करेंगे। www.darsequran.com